میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے جتنے اسٹوڈنٹس کو اپنی پوری زندگی میں مختلف جامعات میں مختلف اسکولوں میں پڑھایا ہوگا، اس سے ایک بڑی تعداد ان طالب علموں کی ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے ان کی تقریریں سن کر، ان کی تحریریں پڑھ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو صرف کلاس روم نہیں بلکہ کلاس روم کے باہر بھی جو شخص تعلیم و تربیت اور تدریس سے جڑا ہوا ہے، وہ شخص کہ جس نے زندگی کے بہت سے شعبوں کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لوگ کسی ایک شعبے میں ہی تھک جاتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن اختر الواسع صاحب کی خوبی یہ ہے کہ چاہے وہ سماجیات ہو، چاہے ادب ہو، لٹریچر ہو، مذہب ہو، یا پھر جو دانشورانہ حلقے وہ ہوں، سماجی خدمات ہوں، شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر ہمیں پروفیسر اختر الواسع صاحب کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ اور اتنی انرجی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ضرورت ہے ہمارے سماج کو، ان کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہنا چاہیے۔ ہم یہ دعا کرتے ہوئے بہت ادب کے ساتھ ان کو آواز دیتے ہیں۔ ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی اور، کہ اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی اور ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب تشریف لائیے۔ محترم اطہر فاروقی صاحب، محترمہ مرداللہ جی، بیگم شاہ نواز حسین، محترم حقانی صاحب، بھائی معین شاداب صاحب، خدا کا شکر ہے کہ محرم کا چاند ہونے سے پہلے امام غائب ہو گیا تھا، وہ حاضر ہو گیا ہے، حسن پیرزادہ صاحب کی صورت۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ شاعری ہے جیسے گروپ کے لوگوں کو کہ انہوں نے اس کتاب کی رسم اجرا کا یہ پروگرام بنایا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایم آر پبلیکیشنز کے عبدالصمد صاحب کو کہ انہوں نے اس کتاب کو چھاپا، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ ہم عصریت حجاب بھی ہوتی ہے اور عذاب بھی، آپ نے عاصم پیرزادہ صاحب کی کتاب کی رسم اجرا میں شرکت کو منظور کیا، اور موسم کی صعوبت اور حالات کی جو سفر کے حالات ہوتے ہیں ان کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی تشریف لانے کی زحمت گوارا کی۔ صاحبو، یہ نجیب الطرفین ہیں شاعری کے اعتبار سے، ایک طرف دلاور فگار، دوسری طرف مشیر جھنجان بھی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے نام لیے، لیکن یہ دو نام جو ہیں ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے دونوں کو باضابطہ دیکھا بھی اور سنا بھی ہے، اور دونوں کا مسلم الثبوت استاد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اکبر الہ آبادی کے بعد طنز و مزاح کی روایت کو اگر کسی نے ایک دفعہ بازیاب کیا اور اس کی بازیافت کی تو وہ دلاور فگار کا نام، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دلاور فگار نے، معاف کیجیے گا، صرف دوسروں کو طنز و مزاح کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ اپنی برادری یعنی شاعروں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ جی، شاعروں نے رات بھر بستی میں واویلا کیا، واہ واہ کے شور سے سارا محلہ ڈر گیا، ایک ضعیفہ اپنے بیٹے سے یوں بولی اگلے روز، رات کیسا شور تھا، کیا کوئی شاعر مر گیا؟ جی، یا سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، جی یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ اسی طرح مشیر صاحب کا معاملہ تھا۔ مشیر صاحب کی خوبی یہ تھی، اور ان کی بھی ایک نسبت اور بھی ہے کہ مشیر صاحب سے کہ دونوں کیا میں اس علاقے سے آئے، ایک ہی علاقے سے آئے، سہارنپور اور مظفر نگر کا علاقہ ایک ہی ہے، اور
دلی میں یہ کوئی نئی آمد نہیں تھی، اگر آپ ذوق کو دیکھیں تو وہ بھی وہیں سے آئے تھے جی۔ اس لیے کل بھی یہ بات ہو رہی تھی، اطہر فاروقی اس کے گواہ ہیں کہ دلی والے جو ہیں کسی کو دلی والا ہی نہیں مانتے جی، جبکہ کوئی دلی والا ہی نہیں، اتفاق صحیح ہے۔ جنہوں نے دلی کو بسایا ان کی بھی جد اعلیٰ جو تھے وہ فرغانہ سے آئے تھے جی، اور غالب اور میر ہوں وہ اکبر آباد سے آئے تھے، ذوق جو تھے وہ بیچارے کہاں سے آئے تھے، ہم سب ابھی جیسے کہہ رہے تھے مظفر نگر سے آئے تھے۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل بات جو ہے ایک ایسے زمانے میں، بہت افسوس کا زمانہ ہے، ابھی ہمارے دوست اطہر فاروقی کہہ رہے تھے کہ لوگ کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، کیا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب اردو بازار میں کتابوں کی دکانیں، کبابوں کی دکانیں ہو رہی ہیں تو پھر یہی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے جی۔ ایک ایسے وقت میں عاصم پیرزادہ صاحب جیسے لوگ جو شاعری کر رہے ہیں اور دونوں طرح کی شاعری کر رہے ہیں، تو میں نے جیسے کہا یہ نجیب الطرفین بھی ہیں، پختہ گو بھی ہیں، اور ایک طرح سے ان کے یہاں کوہنا مشقی بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے بغیر چونکہ معاف کیجیے گا سنجیدہ شاعری تو 1 منٹ کو ہو سکتی ہے، لیکن طنز و مزاح کی شاعری جو ہے اس میں آدمی ذرا سا ہٹا اپنی جگہ سے تو وہ پھوڑ پن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ عاصم پیرزادہ جو ہیں اس الزام سے ابھی تک محفوظ رہے۔ یہاں پر الوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی طنز و مزاح کے بڑے شاعروں میں ہیں، اور ہم سب ان کے سننے والوں میں ہیں، قدردانوں میں ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ طنز و مزاح جو ہے وہ سنجیدہ شاعری اپنی جگہ ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن طنز و مزاح کی شاعری جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ صرف ہنسنے کا موقع نہیں دیتی، بلکہ اپنے اندر داخل ہو کر ایک احتساب کا بھی موقع دیتی ہے، اس کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ ہمیں اس بات پہ کیا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ عاصم پیرزادہ صاحب جو ہیں، مجھے ان کی اس کتاب کی رسم اجرا میں ساجد بھائی نے جی، ہمارے دوست انس صاحب نے جی، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے جب کہا تو میں ساجد بھائی کے حکم کے آگے، مجھے ظاہری بات ہے کہ انکار کی مجال نہیں تھی، میں نے اس کو ایک طرح سے وہ کیا۔ مسعود تھے، ان کا بھی موجودگی تھی، تو ان سب کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ میں نے ایک بات کہی تھی پرسوں انجمن کے اردو گھر میں، کہی تھی ایک کتاب کی رسم اجرا کے موقع پہ، میں اس کو یہاں پہ بھی دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مایوسی ہو۔ وہ یہ کہ جو باتیں کرنی تھی وہ تو حقانی صاحب نے کی اور اطہر فاروقی نے کی، معین شاداب نے بات کہی۔ میرا معاملہ جو ہے وہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ میں نہ ادب کا قاضی ہوں نہ مفتی ہوں، بلکہ سیدھا سادہ اردو کا ایک معمولی قاری ہوں، اور قاری چونکہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس لیے میری اہمیت بڑھتی جا رہی ہے جی۔ بات یہ ہے نقاد جو ہیں ان کو ہم جو چاہے برا بھلا کہیں، صرف ان سے ایک مجھے صرف گزارش کرنی ہے، انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے اگر تخلیق کار نہیں ہوں گے تو پھر ان کی تنقید کو کون دیکھے گا۔ اس لیے تخلیق اور تنقید کا جو باہمی رشتہ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے جی۔ میں تخلیق کاروں سے بھی یہ کہوں گا کہ انہیں تنقید کا نگار جو ہیں ان کو یکسر مسترد نہیں کرنا چاہیے جی، لیکن جو ساتھ میں تنقید نگار ہیں ان کو بھی تخلیق کاروں کی کوششوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے، معاف کیجیے گا میں کہ تنقید نگار اور تخلیق کار کے رشتے کے بارے میں اور کچھ تو نہیں کہہ سکتا،
اکبر الہ آبادی کے حوالے سے جو بات انہوں نے کہی تھی، نصاب چونکہ ماسٹر ہوں اس لیے اسکول کی بات ہی کروں گا، کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، ہم ایسی کل کتابیں لائق ضبطی سمجھتے ہیں. تنقید کی کتابوں سے مراد ہے میری. ہم ایسی کل کتابیں لائق ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. تو ہمارے نقاد جو شاعروں کے تخلیق کاری کو ایک طرح خبط سمجھتے ہیں، ان کے لیے میرے خیال یہ ہے کہ ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور اپنے تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، جو بات ہمارے دوست انس نے یا کہی فیضی نے، یہ شاعری ہے جیسے گروپ جو ہیں یہ اردو کی بقا اور زندگی کے ضامن ہیں. جی یہ فیس بک کا استعمال اردو شاعری کا فروغ نہیں ہے، بلکہ اردو زبان کو پاپولر بنانے کی ایک مثبت کوشش ہے، جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور جس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. اسی طرح سے معاف کیجیے گا، بڑے مشاعرے جو ہیں، آپ برا مت مانیے گا، ناراض مت ہوئیے گا، میں معافی چاہتا ہوں پہلے، لیکن مشاعروں میں اور مجروں میں بہت کم فرق رہ گیا ہے. جی اور مشاعرے کے جو آج کل بینر بن رہے ہیں وہ معاف کیجیے گا اردو میں نہیں ہندی میں بن رہے ہیں. ایسے مشاعروں سے اللہ بچائے، بالکل آپ سے صاف عرض کر رہا ہوں. ایسے موقعوں پر اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ نشستیں کر سکتی ہیں جو یہ شاعری ہے جیسے گروپ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جنہیں فروغ دے رہے ہیں. میں جس شہر سے آتا ہوں علی گڑھ، اس میں مہینے کے اندر 2 یا 3 نشستیں ضرور ہوتی تھی، اور ایک سے ایک اچھا شاعر آتا تھا سامنے، اور ان میں سے کسی کو بھی معاف کیجیے گا نہ ستائش کی تمنا تھی نہ صلے کی پرواہ تھی، بلکہ اپنے ذوق اور شوق کو ایک طرح پروان چڑھانا اور اس کی آبیاری کرنا اور دوسروں کی ہمت افزائی کرنا ان کا وہ ہوتا تھا. کیسے کہتے شاعر تھے، میں غور کرتا ہوں تو معاف کیجیے گا، اور یاد آتی ہے جن کی، مختار ہاشمی صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ حالات بدل جائیں گے، جتنے کل آئیں گے سب آج میں ڈھل جائیں گے. کیا شعر تھا جی. حافظ عبدالحمید جاذب تھے، کسی مشاعرے میں نہیں جاتے تھے، انتہائی ہے کہ شعری نشستوں سے بھی گریز کرتے تھے. عاصم پیرزادہ صاحب کے ایک طرح سے قبیلے کے لوگوں میں تھے وہ جی. ان کا ہے کہ انہوں نے کہا، علی گڑھ کی نمائش بہت مشہور ہے جی، اس کو بہت نظمیں کہی ہیں، شکیل نے بھی کہی ہے، مجاز نے بھی کہی ہے، دوسروں نے بھی کہی ہے. انہوں نے کہا میں رات ڈولوے کو، علی گڑھ کی جو کیمبرج بھاشا ہے اس میں رات ڈولوے کو جو آیو نواس میں، نجرن نے جے تماسو دکھایو نواس میں، ایک چھوکری کو اپنے اگاڑو لیے ہوئے، لوگن کا ایک گول سا آیو نواس میں. اب دیکھیے منظر کشی جو ہے، بجلی کے کمکمن بھی لگے کرنے لپ لپ. کیا منظر کشی ہے، بجلی کے کمکمن بھی لگے کرنے لپ لپ، گھونگٹ کا پٹ جو وانے اٹھایو نواس میں. اور کیسا پراؤٹھا میاں جاجب ہمن نے تو، واقع نظر کا تیر ہی کایو نواس میں جی. یا انہوں نے ایک بات اور کہی، معاف کیجیے گا میں وہ بھی کہہ دوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پرانے لوگوں کو یاد کرنا بھی ایک اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نئی تہذیب کا انداز الفت بھی نرالا ہے، نہ وہ جوش الفت ہے نہ سیر دشت و صحرا ہے، بٹھا کر اپنی لیلا کو پک اپ میں ماڈرن مجنو، نرورا کی فضائے عشق میں پکنک مناتا ہے جی. خیر یہ میں نے اس لیے باتیں کہہ دی کہ چونکہ بہرحال عاصم پیرزادہ صاحب کی کلیات جب سامنے آئے گی اور اس کا جب رسم اجرا ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم سب شامل ہوں گے، آج سے زیادہ شامل ہوں گے، کیونکہ آج تو ذرا سنجیدہ کلام کا وہ تھا رسم اجرا، اس لیے لوگوں کی تعداد بھی کم تھی. لیکن جب مزاحیہ اور طنزیہ کلام سامنے آئے گا تو زیادہ تعداد بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر، یہ شاعری ہے جیسے گروپ
کو مبارکباد دیتا ہوں، میں AMR پبلیکیشنز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں عاصم پیرزادہ صاحب کے قلم کی رواں و دوا رہنے کے لیے اور ان کی شہرت کو دوام بخشنے کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔